بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 59 ہے۔ آج کی نشست کے اندر ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے قاعدہ نمبر 51، اور اس قاعدے کے الفاظ یوں ہے کہ اذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنہ، کہ جب کوئی چیز باطل ہو جائے تو اس چیز کے ضمن میں جو چیزیں ہوں گی وہ بھی باطل ہو جائیں گی۔ یہ اس قاعدے کی مختصر سا قاعدے کا ترجمہ تھا۔ اب ذرا ہم اس کو مختلف عنوانات کے تحت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس قاعدے کی دیگر تعبیرات دیکھ لیجئے۔ 3 تعبیرات ہیں آپ کے سامنے کہ اذا بطل المتضمن بطل المتضمن، کہ جب متضمن باطل ہوتا ہے یعنی جو دوسری چیزوں کو شامل ہوتا ہے، تو جو متضمن ہے یعنی اس کے اندر جو چیز ضمنی طور پر ہوتی ہے وہ بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اصل چیز جب زائل ہو جائے، باطل ہو جائے، تو اس کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ بھی باطل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح المبنی اور الفاسد فاسد، کہ فاسد پر جو چیز مبنی ہوتی ہے وہ بھی فاسد ہوتی ہے، یا بنا الفاسد اور الفاسد جس کو کہتے ہیں۔ الفرع یسقط اذا سقط الاصل، یہ بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ چونکہ جو متضمن چیزیں ہوتی ہے کسی دوسری چیز کے ضمن میں آتی ہے وہ فرع ہوتی ہے، جب اصل ساقط ہو جائے تو وہ فرع اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ الفاظ کی وضاحت میں بطلہ کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ اس لفظ کے لغوی معنی آتے ہیں ختم ہو جانا، لغو ہو جانا، منسوخ ہو جانا کسی چیز کا۔ قرآن مجید کے اندر یہ حق کی ضد کے مقابل میں بھی آیا ہے، جیسے حق اور باطل۔ اس طرح جھوٹ کے معنی میں بھی آیا ہے، کفر اور شرک کے بارے میں بھی آیا ہے، جیسے قل جاء الحق وزهق الباطل۔ اس طرح باطل جو ہے وہ بت اور ابلیس شیطان کے معنی میں آیا ہے، ظلم کے معنی میں آیا ہے۔ بہرحال اس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے کہ کسی معاملے کا اس طرح بگڑ جانا کہ جو شریعت کی نظر میں بالکل جو ہے وہ معدوم ہو جائے، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں باطل، یعنی جو نہ اصلاً درست ہو شریعت کی نظر میں اور نہ وصفاً درست ہو، تو وہ چیز شریعت کی نظر میں باطل ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں باطل۔ پھر اس کے باطل اور فاسد وغیرہ میں فروق ہے، وہ ایک فقہی تفصیلات ہے، وہ الگ چیز ہے۔ قاعدہ کا مفہوم ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے۔ تو قاعدے کا مفہوم واضح ہے کہ جب کسی چیز یعنی بنیادی طور پر جب ایک چیز دوسری چیزوں کو شامل ہو، کوئی چیز، اور وہ کوئی چیز شریعت کی نظر میں باطل یا فاسد قرار دی جائے کہ بھئی یہ معدوم ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے، تو اس چیز کے ضمن میں جو دیگر چیزیں ہوں گی وہ چیزیں بھی فاسد ہو جائیں گی اور ان پر بھی وہی حکم لگے گا جو اصل چیز پر حکم لگا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ قرض ہو اور مخروض کی طرف سے کوئی تیسرا آدمی کفیل ہو جائے یا اس کا حوالہ وغیرہ قبول کر دے، اس کے بعد اگر قرض خواہ نے اصل مقروض کو معاف کر دیا تو کفالہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اصل تو قرض ہے تو اس کے ضمن میں کفالہ تھا، تو جب قرض باطل ہو جائے گا، ختم ہو گیا، تو اس کے ضمن میں جو کفالہ تھا وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی کچھ وضاحت ہم نے پچھلے قاعدے میں بھی پڑھی تھی کہ اذا بطل الاصل بطل الفرع، تو وہاں اس کی اور اس قاعدے کی تقریباً تفصیلات جو ہے وہ قریب قریب ہے۔ قاعدے میں باطل سے کیا مراد ہے؟ بطلہ، تو علماء نے اس میں 2 آ رہا ہے کہ یہاں باطل سے کیا مراد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس قاعدے کو عقود اور معاملات پر منطبق کیا جائے گا تو باطل سے مراد فاسد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس قاعدے کا حکم ہے وہ فاسد کا بھی ہے اور باطل کا بھی ہے، کہ جو چیز شریعت کی نظر میں باطل ہو اس کے ضمن میں آنے والی چیزیں بھی باطل، جو چیز شریعت کی نظر میں فاسد ہو تو اس کے ضمن میں آنے والی چیزیں بھی فاسد ہو جائیں گی۔ تو لیکن کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہاں باطل کو فاسد کے معنی میں لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں باطل اور فاسد دونوں کا حکم یعنی ایک ہی ہے، تو جب دونوں کا حکم ایک ہی ہے تو اس لیے یہاں اس کے معنی میں باطل کے معنی میں ہم یہاں باطل اور فاسد کی تفصیلات میں باریکیوں میں جانے کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں باطل کا مطلب یہ جو شریعت کی نظر میں درست نہ ہو، وہ باطل ہے۔ جس طرح حنفیہ نے باطل اور فاسد میں فرق کیا ہے، باریک فروق ہے، ان کو مد نظر نہ بھی رکھا جائے تو اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز شریعت کی نظر میں درست نہ ہو، غلط ہو، تو بس وہ باطل ہے۔ اس کو نہیں دیکھنا کہ باطل ہے یا فاسد ہے، لیکن جو چیز شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے اور اس پر غلط ہونے کا حکم لگ گیا تو اس کے ضمن میں جو چیزیں ہوں گی ان پر بھی وہی حکم لگے گا کہ وہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت۔ اب یہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ متضمن
کا مفہوم کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ذہن رکھ لیجئے کہ متضمن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے ذیل میں آ جائے، ضمن میں آ جائے، اصل خود اور مستقل نہ ہو۔ اس کی پھر علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متضمن حقیقی اور دوسرے کو کہتے ہیں متضمن مجازی۔ متضمن حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا محتاج ہو، اس کا جز ہو، اس کے ذیل میں آتی ہو، اس کے بغیر اس کا وجود ممکن ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر نماز ہے، یہ کئی اجزاء پر مشتمل ہے، اس میں فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، ارکان ہے، یہ سارے فرائض، واجبات، سنن وغیرہ یہ نماز کے لیے متضمنات ہیں۔ تو اگر نماز باطل ہو جائے گی تو یہ اس کے ذیل میں جو بھی چیزیں ہوگی، فرائض وغیرہ، وہ سب باطل ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں متضمن حقیقی۔ متضمن مجازی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کا جز تو نہ ہو لیکن اس پر مرتب ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر سبب پر مسبب مرتب ہوتا ہے، تو مسبب جو ہے یہ سبب کے لیے متضمن ہے۔ اس کو متضمن مجازی کہتے ہیں۔ حقیقی معنی میں تو یہ ایک دوسرے کے ضمن میں نہیں ہوتے، لیکن ملابست ہوتی ہے کہ ایک چیز کا وجود دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے مشروط شرط پر موقوف ہے، مسبب جو ہے وہ سبب پر موقوف ہے، تو اس لیے اس کو متضمن مجازی کہتے ہیں۔ متضمن حقیقی اور متضمن مجازی کا یہ مفہوم ہے۔ جہاں تک متضمن کا حکم ہے اس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ اگر کوئی چیز باطل یا فاسد ہوتی ہے، اس پر کوئی حکم لگتا ہے تو صرف وہ چیز فاسد نہیں ہوگی، اس کے ضمن میں آنے والی چیزیں ساری کی ساری جو ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گی، اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کو مثالوں سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تفریعات ہم دیکھ لیتے ہیں، اس چیز کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر عیب کے بدلے رقم لینے کے بعد عیب ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے موبائل خریدا، جب گھر لے گیا تو اس میں مجھے کوئی فالٹ، کوئی خرابی نظر آئی، میں لے آیا اور آپ کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیے اس میں کوئی خرابی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بدلے آپ نے مجھے 1000 روپے واپس کر دیے کہ یہ لے لو۔ بعد میں جب میں نے دیکھا تو اس میں وہ خرابی نہیں تھی، وقتی طور پر تھی، ختم ہو گئی یا کچھ ہوا، تو اب چونکہ وہ ختم ہو گئی، اب مجھے وہ پیسے آپ کو واپس کرنے ہوں گے۔ وجہ اس لیے کہ جو پیسے میں نے لیے تھے یہ ہے متضمن، اصل چیز ہے عیب۔ عیب وجود میں آیا تھا تب اس کے بدلے میں پیسے لازم ہوئے تھے۔ جب اصل چیز عیب ختم ہو گیا تو اب اس کے لیے اس کے بعد اس عیب کی وجہ سے جو پیسے وجود میں آئے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بطل شیء بطل ما فی ضمنہ، عیب باطل تو اس کے ضمن میں جو پیسے آئے تھے وہ بھی باطل، اب میں وہ پیسے آپ کو واپس کروں گا۔ اسی طرح مدعی اور مدعا علیہ کی صلح کی ایک مثال ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر میں نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی آپ نے تو آپ کے پاس میں موبائل رکھا تھا جو آپ نے توڑ دیا ہے، یا اس طرح کر کے ویسے دعویٰ کر دیا میں نے۔ اب ہم نے صلح کر لی اور صلح کر کے آپ نے کہا یہ 10,000 روپے لے لو، اور میں نے آپ سے اس موبائل کے بدلے میں 10,000 روپے لے لیے۔ کچھ عرصہ بعد تب پتہ چلا ہمیں کہ نہیں، وہ تو موبائل آپ کے پاس نہیں رکھا تھا، کسی اور کے پاس رکھا تھا، اور ویسے ہی آپ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے 10,000 روپے دیے تھے، اور ہم دونوں نے مان لیا کہ ہاں ہم نے جو صلح کی تھی وہ غلطی سے ہو گئی تھی اور آپ کے اوپر میرے کچھ بھی حق نہیں بنتا، تو اب مجھے وہ 10,000 روپے واپس کرنے ہوں گے۔ وجہ اس لیے کہ آپ کے 10,000 روپے جو آئے تھے وجود میں، یا صلح جو وجود میں آئی تھی، وہ تو تب آئی تھی کہ اصل دعویٰ درست ہو۔ اب اصل دعویٰ ہی باطل ہو گیا تو اس کے ضمن میں جو صلح وجود میں آئی تھی وہ بھی ختم، باطل، تو جب وہ صلح باطل تو اس کی وجہ سے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک مثال علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ قسم خریدنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے یعنی مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان میں معاملہ ہو اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ سے قسم دی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں مدعا علیہ سے قسم کے بدلے میں ایک آدمی نے مدعا علیہ سے قسم خرید لیا۔ مثال کے طور پہ قسم خریدنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر رقم دے کر مدعی نے مدعی کو رقم دے کر کہا کہ آپ مجھ سے قسم نہ لے، پیسے لے لیں، تو اب یہ باطل ہے۔ یعنی مدعی نے کہا کہ آپ مجھ سے قسم نہ لے، پیسے لے لیجیے، تو یہ چونکہ باطل ہے، تو جب یہ باطل ہے تو اس کے ضمن میں جو پیسے لازم ہوتے ہیں وہ بھی باطل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی چیز باطل ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں آنے والی چیزیں بھی باطل ہو جاتی ہے۔ یہ تو قاعدہ نمبر 51 تھا۔ اسی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 52 کو بھی دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 52 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ اذا بطل الاصل یصار الى البدل، جب اصل باطل ہو جائے تو بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اذا بطل الاصل یصار الى البدل، جب اصل باطل ہو جائے تو بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیرات جو ہے وہ مشہور ہے کہ لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه، کہ بدل اس وقت تک قائم مقام نہیں ہوگا، اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ اصل یعنی مبدل منه جو ہے وہ متعذر نہ ہو جائے۔ بدل الشيء يقوم مقامه، کسی چیز کا بدل اصل چیز کی بھی قائم مقام ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔
बहरहाल ये इसकी ताबीरात हैं। इस कायदे का मफहूम जो है वो देख लेते हैं। वैसे तो पहले हम असल और बदल से मुराद देख लेते हैं कि यहाँ इस कायदे के अंदर असल और बदल से क्या मुराद है। असल से मुराद यहाँ वो चीज़ या वो फेल है जिसको शरीयत ने इब्तिदाअन इंसान पर लाजिम किया हो, जिसको अदा कहते हैं। उसूल फ़िक़्ह में अदा या अज़ीमत से ताबीर किया जाता है। असलन शरीयत ने उमूमी अहवाल में, आम हालात में इंसान पर जो चीज़ लाजिम की है उसको असल कहते हैं। जैसे मुकीम है इंसान, बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो वो बाकायदा वुज़ू भी करेगा, बाकायदा मुकम्मल 4 रकात ज़ोहर की अगर नमाज है तो 4 रकात मुकम्मल फ़र्ज नमाज भी पढ़ेगा, तयम्मुम नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो ये असल जो अहकामात होते हैं जो शरीयत ने आम अहवाल में लाजिम किए हैं वो मुराद है असल। यहाँ असल से मुराद असल, अदा, अजीमत, ये कोई भी ताबीर दे सकते हैं इसको आप। बदल से मुराद यहाँ पर वो है जो कायम मकाम हो, जो रुखसत और उज़्र के वक्त शरीयत ने जिसकी इजाजत दी है, जिसको कज़ा या रुखसत से आप ताबीर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बीमार है तो वुजू के बजाय तयम्मुम बदल है, या अगर सफर में है तो 4 रकात के बजाय 2 रकात जो कसर है तो ये कसर बदल है। तो ये मुराद है यहाँ असल और बदल से मुराद। तो जो उमूमी अहवाल में शरीयत ने असल अहकामात दिए हैं वो मुराद है असल से, और जो शरीयत ने उज़्र और की सूरतों में बाज अहवाल में जो शरीयत ने रुखसत पर जो अहकामात दिए हैं वो बदल कहलाती है। तो यही मतलब है इस कायदे का। इसी से इस कायदे का मफहूम भी वाज़ेह हो जाता है। हम इस कायदे का मफहूम देख लेते हैं। कायदे का मफहूम यह है कि देखिए शरीयत के अहकाम की असली और इब्तिदाई हालत पर अमल जो है वो मतलूब है। शरीयत में इसी को अजीमत कहते हैं और इसी की बिना पर शरीयत के अहकाम की बजावरी जरूरी है। एक इंसान अगर कुदरत रखता है तो उस पर लाजिम होता है कि तमाम अहकामात को अपनी असली हालत में पढ़े। वुजू है तो वुजू करे, 4 रकात नमाज है तो 4 रकात नमाज पढ़े, कपड़े है तो कपड़ों में नमाज पढ़े, किबला मालूम है तो किबले की तरफ बाकायदा मुंह करके नमाज पढ़े। तो ये सारे यानी आम मामलात में, आम हालात में उसी पे अमल करना जरूरी है। लेकिन जब असल बातिल हो जाए, असल बातिल हो जाए का मतलब ये है कि अब असल पर अमल मुमकिन ही नहीं है। इंसान को ऐसी हालत आ गई पेश, ऐसा उज़्र पेश आ गया कि अब वो बेचारा असल पर अमल ही नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में फिर शरीयत कहती है कि अब आप बदल की तरफ रुजू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उज़्र की बिना पर शरीयत ने जो इजाजतें दी हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम करें, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़े, सफर में है तो 4 के बजाय 2 रकात पढ़े, सफर में है तो रोजे को कज़ा करके बाद में पढ़े। इसी तरह क़िबला नहीं मालूम तो गौर फिक्र करके जिस तरफ आपका गालिब गुमान हो जाए उसी तरफ नमाज पढ़े। ये सारे के सारे बदल कहलाते हैं और ये उज़्र की सूरतों में शरीयत ने इसकी इजाजत दी है और इसके ऊपर अमल होगा। और ये सिर्फ इबादत तक नहीं है, आम हुकूकुल इबाद के अंदर भी यही मसला है कि असल पे अमल करना जरूरी होता है, लेकिन जब असल पर अमल करना मुमकिन न रहे तो बदल की तरफ जाना पड़ता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल हम देख लेते हैं गसब की, कि मैंने आपसे एक मोबाइल गसब करके छीना, ठीक है, मैं ले गया। अब शरीयत का असल हुक्म यह है कि आप वही मोबाइल वापस करें उसी हालत में जैसे आपने गसब किया है, छीना है। ये असल हुक्म है और ये मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं वही मोबाइल आपको वापस करूं, क्योंकि असल हुक्म यही है। लेकिन वो मोबाइल मुझसे चोरी हो गया, गुम हो गया, मैंने तोड़ दिया, तो अब असल बातिल हो गया। जब असल बातिल हो गया अब हम बदल की तरफ जाएंगे, उसी जैसा मोबाइल या उस मोबाइल की कीमत में आपको दूंगा जो कि बदल है। तो ये है शरीयत के आम मामलात के अंदर भी ये जो है इसी तरह ये हुक्म लागू होता है। मिसालें, कुछ मिसालें पहले भी आ गई हैं और तफरीयात के तहत कुछ मिसालें हम देख लेते हैं कि एक मिसाल तो है कि वकील और मुवक्किल का मसला है, और दूसरी मिसाल गसब का है, और इजारत की उजरत में किसी चीज को रखने की मिसाल भी है। वकील और मुवक्किल का मसला यह है कि एक शख्स ने दूसरे को अपनी कोई चीज फरोख्त करने के लिए वकील बना दिया। वकील ने वो चीज ऐसे शख्स को बेच दी जिसका कर्ज जो है वो वकील और मुवक्किल दोनों की जिम्मे था। तो ऐसी सूरत में खरीदार उस चीज की कीमत उस कर्ज से मिना कर सकता है जो मुवक्किल के जिम्मे है, क्योंकि असल यही है कि उस चीज उसी शख्स की है। लेकिन अगर खरीदार का कर्ज मुवक्किल के जिम्मे न हो बल्कि सिर्फ वकील के जिम्मे हो तो वो फिर अपना कर्ज उस चीज की कीमत से मिना नहीं कर सकता। क्यों? कि ये बदल है, क्योंकि वो उसका बदल ही नहीं है। लिहाजा यानी ये कह सकते हैं आप ना कि मुवक्किल की चीज बेची गई है तो जिस आदमी पर बेची है अगर उसका मुवक्किल के जिम्मे कर्ज है तो चूंकि वो बदल है तो उस पैसों को उसमें मिन्हा कर सकता है, क्योंकि वो उसका बदल है, यानी असल कीमत के बजाय वो बदल से एक काम चला ले। गसब की मिसाल मैंने आपको दे दी कि एक शख्स ने दूसरे से कोई चीज गसब करके छीन ली तो असल चीज वापस करे, असल चीज खत्म हो जाए, खत्म या उसको वापस करना मुमकिन ना रहे तो फिर उसका बदल दे दे, कीमत दे दे या मिसल दे दे। इजारा की उजरत में किसी चीज को रखना, अगर अक़्द इजारा में यानी पैसों के बजाय किसी चीज को रखा, मसलन 10 मन गंदम वगैरह उसको रखा तो ठीक है, असल हुक्म तो यही है कि किराएदार को वही उजरत दी जाए, वही चीज दी जाए। लेकिन अगर वो चीज हलाक हो गई
ٹھیک ہے، یا وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو پھر اس کی مثل یا اس کی قیمت وغیرہ لازم ہوتی ہے، اور یا اجرت مثل جس کو کہتے ہیں وہ بدل پھر لازم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس قاعدے کی کچھ مثالیں مزید ہے، اور کہ جب اصل چیز باطل ہو جائے، اصل چیز پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، تو اس صورت میں شریعت پھر عذر کی صورت میں رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش دیتی ہے، اور دوسرے راستے پھر شریعت نے بتائے ہیں۔ تو یہ اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم تھا۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر قاعدہ نمبر 53 کو دیکھیں گے۔